السلام علیکم، میں ہوں مریم ذیشان. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تھنک ٹینک. میرے ساتھ موجود ہیں ایاز امیر صاحب، سلمان غنی صاحب، ڈاکٹر حسن عسکری صاحب اور امتیاز گل صاحب. ناظرین، آج OIC کا غیر معمولی اجلاس ہوا جس سے وزیر اعظم عمران خان نے بھی خطاب کیا. اعلامیہ جاری ہو چکا ہے اس اجلاس کا اور اعلامیہ کے مطابق افغانستان سے متعلق انسانی ٹرسٹ فنڈ قائم کیا جائے، غذائی تحفظ پروگرام بھی تشکیل دیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ مالیاتی اور بینکنگ چینلز کھولنے کی تجویز بھی سامنے آئی ہے. افغانستان پر نمائندہ خصوصی مقرر کیا جائے، اعلامیہ میں ایسا بھی کہا گیا ہے. تو ایاز صاحب، اعلامیہ کے مطابق آپ کو لگتا ہے کہ OIC کا یہ اجلاس افغانستان کی مدد کرنے میں مؤثر ثابت ہوگا اور نتیجہ خیز ہو سکے گا؟ دیکھنا ہے کہ رزلٹ میں، نتیجے میں کتنا کوئی پیسہ ان کو جاتا ہے. آپ نے جو فورن منسٹر کی تقریر ہمارے جو ہیں شاہ محمود کی دیکھی تو انہوں نے جو نقشہ افغانستان کا کھینچا کہ اگر امداد نہ ملی تو معیشت کا میلٹ ڈاؤن ہو سکتا ہے، مطلب معیشت پگھل سکتی ہے، تنخواہیں نہیں ہیں، تنخواہوں کے لیے پیسے نہیں ہیں، باقی نہیں ہیں، بینکنگ سسٹم نہیں ہے. مغرب تو ویسٹ کو کوئی جلدی نہیں ہے افغانستان کی مدد کے لیے آنے کے لیے. ایک چیز OIC کو جو پہلے کرنی چاہیے، پتہ نہیں کتنا مؤثر ہو سکتا ہے، کہ امریکہ سے کہے. امریکہ پہ پریشر تو وہ ڈال نہیں سکتی، لیکن بہت سارے ممالک ہیں جن کے بڑے کلوز روابط ہیں امریکہ سے، کہ بھائی وہ جو ان کے پیسے ہیں وہ ریلیز آپ کرتے ہیں. وہ تو افغانستان کے پیسے ہیں، کوئی 9 بلین ہیں لگ بھگ، وہ تو کم از کم کریں، وہ اپنا کچھ جو ہے معاملات طے کر سکیں. ابھی تک تو یہ تقاریر ہیں، الفاظ ہیں، اعلامیہ ہے، پر بات تو ہوگی. اور وہ صاف فورن منسٹر نے کہا بھی، شاہ محمود صاحب نے، کہ پیسہ چاہیے. تو اس سے پتہ چلے گا کہ کتنا مؤثر وہاں پہ وہ جو ہے ہو سکتا ہے. یہ بھی دل کرتا ہے کہنے کو کہ جب طالبان وہاں پہ قبضہ کر رہے تھے تو ان ساری چیزوں پہ نظر ڈالنی چاہیے تھی. اور اب بھی جو ہے لڑائی امریکہ کے ساتھ 20 سال تک، لیکن اب بھی دیکھا جا رہا ہے کہ وہ ہماری مدد کو کریں، یہ مدد کو کریں، فنڈز ہمارے ریلیز کریں. تو یہ جو ایک تلخ حقیقتیں ہیں افغانستان کی صورتحال کے بارے میں، وہ سامنے آ رہی ہیں. افغانستان کا جو سیاسی نظام ہے اور جو ان کا نظریاتی سوچ ہے، وہ کسی اور ملک سے اس وقت دنیا میں نہیں ملتی. ان کی الگ تھلگ سوچ ہے. مغرب کو تو ان کے لیے کوئی ہمدردی نہیں، اس سوچ کے لیے کوئی ہمدردی نہیں ہے جو نظریات ہیں طالبان کے. اور پھر رہ جاتی ہے OIC، اسلامی دنیا، جس نے کبھی کوئی اتنا ڈائنامک رول ماضی میں کسی ایشو پہ بھی ادا نہیں کیا. یہ بھی بہت مطلب کمال کی بات ہوگی کہ اس وقت آ کے کوئی خاطر خواہ جو ہے وہ پیسے جو ہے آگے ڈال سکے. جب امریکہ نے قبضہ کیا تھا افغانستان پہ، تو بون کانفرنس وغیرہ ہوئی تو اس میں بہت سارے پلیج ہوئے تھے. امریکہ 20 سال میں ہار گیا ضرور، لیکن امریکہ نے کوئی پیسے کی کمی افغانستان میں نہ دکھائی. زیادہ تر ان کی اپنی فوج کے لیے تھا اور بہت بڑی ان کی وہ تعداد میں 1.5 لاکھ تک بھی پہنچ گئی تھی اور خرچہ بہت تھا. لیکن ایک وقت تھا جب امریکہ مہینے میں $7 بلین افغانستان میں خرچ رہا تھا. اب وہ کس کی جیب میں گئے، کس کو فائدہ ہو، وہ اور چیز ہے، لیکن پورا افغان جو ان کا ایڈونچر ہے اس میں امریکہ نے تقریباً $1 ٹریلین یہاں پہ خرچ دیے ہیں. تو اسلامی دنیا کے پاس بھی جو کئی ممالک ہیں، پیسوں کی کمی نہیں ہے. اب دیکھنا ہے کہ بڑا فینانسیئر طالبان کا کوئی اسلامی دنیا میں سے، OIC میں سے کوئی نکل سکتا ہے، کوئی بن سکتا ہے یا نہیں. جب پاکستان ان کی افغان صورتحال کی بات کرتا ہے اور امداد کی بات کرتا ہے، تھوڑا سا عجیب لگتا ہے، اس لیے کہ ہمارے اپنے مسائل اتنے ہیں. ہم خود امداد کے طلبگار ہیں، ضرورت مند ہیں. قریشی صاحب نے کہا کہ ہم نے $30 ملین دیے ہیں، لیکن ہمارے لیے $30 ملین بھی دینا بہت بڑی بات ہے. پیسے والے تو قطر ہے، سعودی عرب ہے، UAE ہے، جہاں پہ انہوں نے خرچ کرنے ہوں. ابھی حال ہی میں UAE ایک ڈیل کر رہا تھا امریکہ کے ساتھ F-35 فائٹرز کے لیے، اور وہ ڈیل تھی $35 بلین کی. وہ ہوئی نہیں، کوئی وجوہات تھیں، UAE نے روک دیا ہے
عارضی یا پکا یہ اور بات ہے، لیکن جب انہوں نے اپنی شاپنگ لسٹ پہ جانا ہو تو ہمارے جو عرب بھائی ہیں ان کے پاس بہت پیسہ ہے، ان کو دیتے ہیں یا نہیں دیتے یہ تو ہم دیکھیں گے، اور جب تک کوئی میسو بڑی رقم افغانستان کو نہ ملے ان کے حالات اتنے خراب ہیں، کیونکہ سب کچھ جو ہے قبضہ کابل، قبضہ افغانستان کے بعد سارا کچھ معیشت وغیرہ جو ہے بالکل ڈاماڈول ہے، اور ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ تو یہ ٹیسٹ کیس ہے کہ OIC دیتی ہے یا نہیں، لیکن ٹیسٹ کیس طالبان کے لیے بھی ہے۔ اگر انہوں نے اپنا وہ الگ جھنڈا ہی دنیا میں وہ بلند کرنا ہے تو پھر انہیں وہ جو جب آپ توقع کرتے ہیں تو پھر دنیا کے پاس آنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک چیز صرف فرق ہے 2001 اور اب میں، اس وقت باہر کی دنیا کو القاعدہ وغیرہ اور ان کے بارے میں کوئی زیادہ معلومات نہیں تھی، اور افغانستان میں وہ بالکل باہر کی دنیا انٹرسٹڈ ہی نہیں تھی۔ یہ تو 9/11 کے اٹیکس ہوئے تو دنیا کی توجہ یہاں پہ ہو گئی، لیکن اب جو ہے افغانستان کے جو فیکٹرز ہیں جو اس کی صورتحال کے ارد گرد ہیں، دنیا زیادہ سمجھتی ہے، القاعدہ کو سمجھتی ہے، داعش کو سمجھتی ہے، باقی جو ہے سمجھتی ہے۔ تو وہ جو آزادی پہلے تھی کہ جو مرضی افغانستان سے ہو رہا ہے اور افغانستان کا بیس بنا کے ادھر ادھر ہو رہا ہے، وہ اب کی بار افغانستان کے لیے یا وہاں کسی قوت کے لیے جو ایسا کرنا چاہے آسان نہیں ہوگا۔ لیکن یہ جو کانفرنس ہے یہ ہیومینیٹیرین ایشو پہ بلائی گئی ہے کہ کچھ ان کی کھانے پینا باقی جو سچویشن ہے جو ایک کرائسس وہاں بنا ہوا اس کے لیے کچھ پیسے نکلتے ہیں یا نہیں۔ ٹھیک ہے، اب دیکھنا یہی ہے کہ OIC کی کانفرنس کتنی کارگر ثابت ہوتی ہے افغان عوام کی مدد کے لیے، لیکن بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا یاس صاحب نے سلمان صاحب۔ ہم عالمی برادری کو تو کہہ رہے ہیں کہ تنہا نہ چھوڑیں، اور امریکہ سے بھی یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ منجمد اثاثے بحال کیے جائیں، وہیں 50 سے زائد مسلم ممالک کہ اپنے افغان بھائیوں کے لیے اطمینان بخش مدد نہیں کر سکتے؟ OIC کے نتیجے میں مسلم ممالک اکٹھے ہو کر کوئی خاطر خواہ مدد کر سکتے ہیں؟ دیکھیں مریم، یہ ایک بڑا اچھا انیشیٹو ہے۔ اس سے پہلے ایسی صورتحال نہیں تھی۔ بنیادی ذمہ داری پاکستان نے ادا کی، تقریباً 100 دن سے زائد ہو چکے ہیں وہاں پر طالبان کی حکومت قائم ہوئے، اور بنیادی ذمہ داری اگر میرے سے پوچھیں تو یہ تو ان کی تھی نا کہ جو یہاں پر تباہی و بربادی کرنے کے بعد یہاں سے چلے گئے، اور اب وہ صرف نظر برت رہے ہیں۔ دیکھیں پاکستان کے ایشوز کیا ہے، پاکستان میں گورننس کا عمل ہے، معاشی صورتحال ہے، اس پہ تو دو آراء ہو سکتی ہیں، لیکن افغان ایشو کے حوالے سے اور افغان عوام کے مسائل کے حل کے حوالے سے پاکستان نے سنجیدگی ظاہر کی ہے۔ اور پاکستان کے ساتھ آپ دیکھ لیں کہ جو علاقائی فورسز ہیں، چین ہے، روس ہے، ایران ہے، ٹرکی ہے، قطر ہے، یہ لوگ پاکستان کو اس میں ہیلپ آؤٹ کر رہے تھے چونکہ پریشر پاکستان پہ آیا ہے۔ اور آج پرائم منسٹر صاحب نے بھی آپ دیکھیں کہ غیر اعلانیہ طور پہ واشنگٹن کو ہلانے کی کوشش کی ہے، اور انہیں یہ بتایا ہے کہ آپ طالبان کی حکومت کو اور وہاں کے 4 کروڑ عوام کو علیحدہ کر کے دیکھیں کہ آپ ہر چیز پہ اگر طالبان پہ فوکس کریں گے تو شاید معاملات بہتر نہ ہو سکیں۔ یہ خالصتاً انسانی مسئلہ ہے، اور آپ نے وہاں پر اپنے تسلط کے قیام کے لیے تو اربوں خربوں ڈالر خرچ کیے، اور آپ وہاں پر یہ تسلط اپنا قائم نہ کر سکے، اور اب تو صورتحال وہی ہے کہ تمہیں نے درد دیا ہے تمہیں دعا دینا۔ اور یہ کانفرنس میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور جہاں تک کہ پاکستان نے $30 ملین کی بات کی ہے تو سعودی عرب نے 1 ارب ریال کا اعلان کیا ہے، اور یہ معاملہ اب شروع ہوگا۔ لیکن یہ بھی ساتھ دیکھنا چاہیے کہ اگر سعودی عرب یہ انیشیٹو لے رہے تو یہ امریکہ کی مرضی کے اگینسٹ نہیں ہوتا۔ بات یہ کہ امریکہ پہ بھی پریشر آئے گا اس کانفرنس کے بعد، اور آ رہا ہے، اس لیے کہ یہ جو تحریک پیدا ہوئی ہے کہ افغان ایشو کو اب انسانی مسئلے کے طور پہ ڈیل کیا جائے، اور ابھی ورلڈ بینک کو بھی انہوں نے فنڈز دیے ہیں۔ ایک بات جو میں سمجھ سکا ہوں کہ وہ جو فنڈز کی بات کی جا رہی ہے کہ افغانستان کے وہاں پڑے ہیں، وہ شاید امریکہ براہ راست طالبان کی انتظامیہ کو نہیں دے گا، وہ جو بین الاقوامی ادارے ہیں ان کے ذریعے دینے پہ وہ تیار ہوگا، اس لیے کہ پریشر ان پہ بھی آئے گا، اس لیے کہ مغرب تو سب سے زیادہ بات کرتا ہے نا انسانیت کی، انسانی حقوق کی۔
تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد کانفرنس بڑی امپورٹنٹ ہے. لیکن ایک اور چیز کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے کہ جب بھی افغانستان کے حوالے سے کوئی انیشیٹو پاکستان لیتا ہے تو ہمارا ہمسایہ ملک بھارت کے اندر بھی آج ایک کانفرنس کی گئی ہے. وہاں پر 5 ایشیائی ممالک کے وزرائے خارجہ وہاں پر گئے ہیں, یہاں پر ان کے وفود بھی ہیں, لیکن وہ بڑا اس کو اٹھا رہا ہے اس وقت انڈین میڈیا. لیکن بات یہ کہ دونوں کا رول افغانستان کے اندر دیکھنا چاہیے کہ آخر وہاں پر اگر وہ جیسے ان کے فورن منسٹر کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا ایک رول, جناب آپ کا رول وہاں پر تھا تو آپ نے افغان سرزمین کا استعمال کس لیے کیا؟ اگر آپ نے وہاں پر کوئی ذمہ داری کا ثبوت دیا ہوتا تو آج وہاں پر یہ صورتحال نہ بنتی. جبکہ پاکستان نے دیکھیں پرائم منسٹر صاحب نے درست یہ بات کی ہے کہ 40 سال سے افغانستان خانہ جنگی سے دو چار ہے, افغانستان کی بیرونی امداد بند ہو چکی ہے اور پاکستان نے اس کا بڑا نقصان برداشت کیا ہے. پاکستان آپ دیکھیں کہ پاکستان نے تو اپنا امن اور استحکام افغانستان کے امن کے اور استحکام کے ساتھ مشروط کیا ہے. اور یہ جو کانفرنس ہوئی ہے تجویز سعودی عرب کی تھی, لیکن اس میں جو عملاً کوششیں کی ہیں وہ پاکستان نے کی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ انیشیٹو جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہے, خاص طور پہ افغان صورتحال کے حوالے سے اور افغان عوام کو جن چیزوں کی ضرورت ہے. سردی آگے بڑھنی ہے اور اگر وہاں پر یہ فاقہ کشی اور قید کا رجحان رہا تو اس میں انسانیت کا مسئلہ بنے گا. یہی وقت تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے یقیناً یہ ایک خوشائند امر ہے, اس کے اچھے نتائج سامنے آئیں گے اور بین الاقوامی طور پہ پریشر بڑھے گا. پاکستان نے جو رول ادا کیا ہے یا پاکستان کی حکومت نے کیا ہے ایک پازیٹیو سائن ہے. اور اس میں دیکھیں کہ افغانستان کے حوالے سے پاکستان کے اندر ایک کنسنسس ہے کہ جی افغانستان کے اندر امن پاکستان کے استحکام کے ساتھ مشروط. اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کیوں زیادہ اس میں سنجیدگی لے رہا ہے. دیکھیں افغانستان کا امن جو ہے اس پورے خطے کے استحکام کے ساتھ مشروط ہے اور خاص طور پہ پاکستان کے لیے سی پیک بڑا امپورٹنٹ ہے. اور سی پیک کے ثمرات بھی تب آئیں گے جب افغانستان کے اندر امن ہوگا. اور پاکستان نے نہ صرف ہمسائیگی کا فرض ادا کیا ہے افغانستان کے حوالے سے بلکہ یہ بھی ثابت کیا ہے کہ کرائسس کی صورتحال میں ہم ضرور دو چار ہیں, لیکن آپ کو ہم غذائی طور پہ جو ممکنہ حد تک اقدامات ہو سکیں گے وہ کر کے دیں گے. ٹھیک ہے, تو ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے OIC کا پلیٹ فارم افغان طالبان حکومت کے لیے کتنا مددگار ثابت ہو سکتا ہے؟ پلس بھارت میں آج ہی کے روز افغانستان اور علاقائی روابط پر ایک کانفرنس کا انعقاد ہونا اور اس میں OIC کے 3 رکن ممالک کے وزرائے خارجہ کا شریک ہونا, اس کو کیا سمجھا جائے؟ کیا اس کے جواب میں OIC کے اجلاس میں وہ اجلاس بلایا گیا؟ دیکھیے OIC کا تو وہ جواب نہیں ہو سکتا کیونکہ یہاں پہ نہ صرف OIC کے تمام ممبران, وہ ممالک بھی جو کہ انڈیا جن کے فارن منسٹر گئے ہیں وہ بھی ریپرزینٹڈ ہیں اس کانفرنس میں. اس کے علاوہ جو یونائٹڈ نیشنز کی آرگنائزیشنز ہیں مختلف ان کی نمائندگی بھی تھی, یورپی یونین والے بھی ایز گیسٹ ان کو انوائٹ کیا گیا تھا تاکہ ایشو جو ہے وہ ہائی لائٹ ہو. دیکھیے میرا خیال ہے کہ اس کانفرنس کا سب سے بڑا جو فائدہ وہ ہوتا ہے کہ جو افغانستان کا جو اکنامک کرائسس ہے, ہیومینیٹیرین مسائل ہیں, وہ بڑی واضح طور پہ ہائی لائٹ ہوئے ہیں کیونکہ جو افریقہ کے مسلمان ممالک ہیں ان کو اتنی زیادہ ڈیٹیل کا نہیں پتہ تھا جو کہ افغانستان کے اندر اس وقت صورتحال ہے. تو یہاں پہ کافی تفصیلاً گفتگو ہوئی ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ اویئرنیس کا ایک بڑا اچھا رول اس کانفرنس نے ادا کیا ہے. دوسرا یہ ہے کہ کچھ ممالک نے کمٹمنٹس کی ہیں فنڈنگ کی, تو اس میں اب صرف یہی ہے کہ انہوں نے اس کو فالو اپ کرنے کے لیے OIC نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ ایک فالو اپ سسٹم بنایا جائے گا تاکہ جنہوں نے وعدے کیے ہیں ان کو اس بات پہ راغب کیا جائے کہ وہ فنڈ جو ہیں وہ ٹرانسفر جو ہے وہ کریں, اور دوسرے ممالک کو بھی اس طرف راغب کرنے کی کوشش جو ہے انہوں نے کی ہے. اس کے علاوہ فلسطین کے بارے میں بھی ایک جو ان کی سٹیٹمنٹ آئی ہے آج کی, اس میں فلسطین کے بارے میں بھی ایشو جو ہے وہ ریز کیا گیا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ جو 3 مسئلے ہیں, ہیومینیٹیرین اسسٹنس جو کہ یہاں پرووائڈ کی جائے, اس میں ایک بڑا اہم بات جو کہی گئی ہے جو کہ پاکستان کے فارن منسٹر نے کہی کہ اگر کچھ ممالک کو ان حکمرانوں سے, افغانستان کے حکمرانوں کی کچھ باتوں پہ اعتراض ہے تو اس کے باوجود ہم جو بات کر رہے ہیں وہ افغانستان کی پاپولیشن کی 38 ملین جو افغانز ہیں ان کے لیے ہم یہاں بات کر رہے ہیں. اور یہ ایک اچھا آرگومنٹ ہے کہ انسانی طور پر مدد کرنی چاہیے. ایک نمائندہ جو ان کا اب OIC کا اپوائنٹ ہوگا افغانستان کے لیے, اگر وہ فالو اپ کرتا رہے ان معاملات کو
تب میرا خیال ہے صورتحال بہتر ہوگی. اور ایک اور پوائنٹ جو اس میں ہائی لائٹ ہوا ہے وہ بینکنگ سسٹم کا ہے. بینکنگ سسٹم نہ صرف اس لیے اہم ہے انٹرنیشنل لنکیجز بینکس کے کہ وہ جو ہے مدد کس طرح آئے گی. خیر اس کے اور بھی طریقے ہیں, پاکستان کے تھرو آ سکتی ہے, UN کے تھرو آ سکتی ہے, لیکن بہت سے افغان جو باہر آباد ہیں ان کے رشتہ دار افغانستان میں ہیں, وہ اپنے رشتہ داروں کی مدد کرنا چاہتے ہیں انڈیویجول لیول پہ, جس طرح فیملی میں لوگ باہر سے مدد کرتے ہیں, کوئی ان یوزول بات نہیں ہے, لیکن اس کے لیے بینکنگ چینلز چاہیے. تو پیسہ کچھ حوالہ سسٹم کے ذریعے وہاں لوگ بھیج رہے ہیں. اگر بینکنگ سسٹم وہاں کوئی انٹرنیشنل لنکیجز اسٹیبلش ہو جائیں تو میرا خیال ہے کہ افغانستان کے مسائل کو حل کرنے میں مدد ملے گی. اور آخری بات جو ہے جو آج کے لحاظ سے ہمیں اہم نظر آتی ہے وہ یہی ہے کہ مغرب کو بھی یہ کہا گیا, امریکہ کو بھی کہا گیا ہے کہ وہ اپنی جو انڈیفرنس کی پالیسی ہے, ویٹ اینڈ سی کی جو پالیسی ہے امریکہ کی, اس کو ایک طرف رکھتے ہوئے انسانی بہتری کے معاملات میں وہ بھی جو مدد کریں. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو باتیں آج کہی گئی ہیں ان پہ عمل کس طرح اور کس رفتار سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو امتیاز گل صاحب آپ کو کیا لگتا ہے اسلامی ممالک اور عالمی برادری کون کس حد تک کردار ادا کر سکتا ہے؟ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اب OIC کی کانفرنس نہیں رہی تھی. یہ افغانستان کے مسئلے پہ پاکستان میں 40-41 سال کے بعد پہلی مرتبہ اتنا بڑا بین الاقوامی اجتماع ہوا. سعودی عرب کے ایما پہ ان کے انیشیٹو پہ ہوا, اور اس میں جو سلامتی کونسل کے 5 پرماننٹ ارکان ہیں انہوں نے بھی شرکت کی. اس وجہ سے یہ غیر معمولی اہمیت اختیار کر گیا. اس میں وزیر اعظم صاحب نے بار بار جو امریکہ سے ایک خطاب میں کہا, وہ فنڈز کی جو بات ہے وہ میں بعد میں کرتا ہوں, لیکن اہم ترین جو ڈیولپمنٹ تھی وہ یہ تھی جب امیر خان متقی نے بند کمرے کے اجلاس میں یہ وعدہ کیا کہ دوست اسلامی ممالک کے صلاح مشورے پہ ہم عمل درآمد کرنے پہ تیار ہیں, اور یہ کہ حقوق انسانی, خواتین کے حقوق اور وسیع البنیاد حکومت کے اصول پہ ہم عمل کرنے کی کوشش کریں گے. تو اسلام آباد نے طالبان حکومت کو یہ موقع دیا آ کے دوسرے اسلامی ملکوں کے اور بین الاقوامی برادری کے سامنے بیٹھ کے اپنا ان کا موقف سنے اور پھر اپنا موقف بیان کریں. اب اس کانفرنس میں طالبان نے اپنا جھنڈا بھی نہیں لہرایا, حالانکہ کابل میں انہوں نے امریکی ایمبیسی کے باہر گیٹ پہ اپنا جھنڈا لہرا دیا تھا جس پہ کلمہ طیبہ بھی لکھا ہوا ہے. انہوں نے اس کے ساتھ متصل وزارت صحت کی بڑی دیوار ہے ایک, اس کے اوپر بھی لکھ دیا کہ ہم نے اللہ کی مدد سے امریکہ کو شکست دی ہے, یعنی امریکیوں کو چڑھانے کے لیے. لیکن یہاں پہ وہ جھنڈا انہوں نے نہیں لہرایا. اصل بات جو ہے جو UN OIC اور UN نے مل کے انہوں نے ابھی فنڈ وغیرہ نہیں آئیں گے اتنی آسانی سے, اور ترک وزیر خارجہ نے اپنی تقریر میں یہ واضح کیا کہ جب تک بینکنگ افغانستان کی انٹرنیشنل بینکنگ پہ پابندیاں نہیں ہٹیں گی اس وقت تک آپ 10 ارب کا بھی اعلان کر دیں کوئی فائدہ نہیں ہے, سوائے اس کے کہ لوگوں کو دوا اور خوراک تھوڑی تھوڑی ملتی رہے گی, کیونکہ ہیومینیٹیرین امداد ریاست افغانستان کو نہیں بچا سکتی ہے. اس لیے جو بڑا سوال پیدا ہوتا ہے جس کا جواب ہمیں اس کانفرنس میں اسلام آباد ڈکلیریشن میں نہیں ملا, وہ یہ کہ کیا امریکہ افغانستان میں امن چاہتا ہے؟ اگر تو امن چاہتا ہے تو اسی لیے انہوں نے شاید سعودی عرب کو آگے کر دیا کہ آپ یہ کانفرنس منعقد, کیونکہ سعودی عرب کے بغیر یہ کانفرنس یہاں پہ نہیں ہو سکتی تھی. اور دوسرا جو بڑی بات ہے نہیں ہوئی کہ کیا امریکہ اور 4 دوسرے ممالک سلامتی کونسل کے پکے مستقل ارکان جو ہیں, کیا وہ آمادہ ہے اس بات پہ کہ طالبان کے اوپر اقوام متحدہ کی جو قدغن لگی ہوئی ہے قرارداد کے ذریعے کہ وہ ایک دہشت گرد تنظیم ہے, کیا اس قرارداد کو ریورس کرنے کے لیے یہ 5 ممالک اس وقت آمادہ ہیں؟ جو مرضی آپ کر لیں, جب تک یہ قرارداد نہیں ہٹے گی اس وقت تک بینکنگ چینل پہ سے پابندیاں نہیں ہٹیں گی. افغانستان کے جو 9.5 ارب ڈالر پھنسے ہوئے ہیں امریکہ میں, جس میں 2 ارب ڈالر یورپی یونین کے ہیں, وہ وہاں سے ریلیز نہیں ہوں گے, اور اس وقت تک آپ افغانستان کو سپورٹ نہیں کر سکتے ہیں. لہٰذا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اسلام آباد ڈکلیریشن کیا
اس قرارداد کو انڈو کرنے کی طرف پہلا بڑا قدم ہے، جس کے تحت طالبان ایک دہشت گرد تنظیم ہے۔ نہ روس نہ چین، کوئی بھی ملک ان کو تسلیم کرنے پہ آمادہ نہیں ہے، نہ ہی امریکہ اپنی داخلی ٹیکنیکل اور قانونی بندشوں کی وجہ سے ان کو کوئی امداد فراہم کر سکتا ہے۔ وہ 9.5 ارب ڈالر کسی صورت میں بھی طالبان کو اس وقت تک نہیں ملیں گے جب تک ان کی حکومت تسلیم نہیں ہوگی، اور وہ اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک افغانستان پہ اقوام متحدہ میں ان پہ جو قدغن لگی ہوئی ہے وہ ختم نہیں ہوگی۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب کو کس نے کہا کہ بار بار آپ اپنی تقریر میں 9.5 ارب ڈالر کی بات کریں۔ ان کو کسی نے یہ نہیں بتایا کہ ایک ٹیکنیکل مسئلہ ہے، ٹیکنیکل اور لیگل مسئلہ ہے، اور اس کے لیے اصل کام کرنا جو ہے اب ان تمام ممالک پہ فرض ہے۔ جتنے مرضی ارب ڈالر کا اعلان کر دیں آپ، اس وقت تک وہ مؤثر نہیں ہوں گے جب تک آپ حکومت افغانستان کی مدد نہیں کر سکیں گے۔ انسانی امداد تو چلتی رہے گی، وہ کسی نہ کسی صورت میں پہنچتی رہے گی، حوالہ کے ذریعے اور کیش کے جہازوں میں اس وقت کیش بھر بھر کے لا رہے ہیں۔ طالبان کو اپنا رویہ بھی تبدیل کرنا ہوگا۔ یہ جو میں نے ذکر کیا کہ انہوں نے امریکی ایمبیسی کے مین گیٹ پہ اپنا جھنڈا لہرا دیا تھا، یہ کوئی کرنے والی، ایک طرف آپ ان سے کشکول لے کے ان کے سامنے کھڑے ہیں کہ آپ ہماری امداد ریلیز کریں، دوسری طرف آپ اپنی چیسٹ تھمپنگ کر رہے ہیں کہ جی ہم نے آپ کو ہرا دیا ہے۔ یہ رویہ بھی تبدیل کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو اوورآل OIC کا اعلامیہ تو جاری کر دیا گیا ہے۔ ہمارے پینل کی یہی رائے ہے کہ آپ نے اعلامیہ جاری کر دیا ہے، اس پر کس حد تک عمل ہوتا ہے یہ دیکھنا باقی ہوگا۔ ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا اور بات کرنی ہے خیبر پختونخوا میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات کی۔ اس بریک کے بعد اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، خیبر پختونخوا میں آج بلدیاتی انتخابات کا انعقاد کیا گیا ہے۔ رزلٹس آنے کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے، غیر حتمی غیر سرکاری نتائج آ رہے ہیں، لیکن ابھی کچھ بھی کہنا قبل اس وقت ہوگا کہ کون بازی مار رہا ہے۔ عوام کی دلچسپی کیسی رہی، ٹرن آؤٹ کیسا رہا، یہ سب باتیں کریں گے، لیکن روایت وہی پرانی دیکھی گئی۔ بدنظمی کے اکا دکا واقعات ہوئے، کہیں فائرنگ کے واقعات بھی پیش آئے، لڑائی جھگڑے اور 2 افراد زندگی کی بازی بھی ہار گئے ہیں۔ تو ایاز صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ عوام نے خاصی دلچسپی دکھائی ہے، تو 7 سال بعد جہاں پر بلدیاتی انتخابات ہونا، لیکن تحریک انصاف اپنے ہی صوبے میں یہ انتخابات کروانے سے گریزہ دکھائی دی، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیے، یہ آپ کو کسی بین الاقوامی ایکسپرٹ کو بلانا پڑے گا کہ ہماری یہ سیاسی پارٹیز کا حال یہ کیوں ہے۔ مطلب ان کو چھترول پڑتی ہے جوڈیشری سے، سپریم کورٹ سے، تو پھر وہ انعقاد ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ناممکن یہ چیز نہیں ہے، لیکن خود سے نہیں کرنا، انتظار کیے جا رہے ہیں۔ ان کے اپنے لوگ مانتے ہیں کہ ہم سے یہ سیاسی بلنڈر ہوا، ان کے حمایتی کہتے ہیں بھائی آئے تھے اتنی امیدیں لے کے کہ ہم پتہ نہیں پاکستان کو الٹا کر دیں گے، سیدھا کر دیں گے، یہ اسی دھڑلے میں شروع میں یہ کر جاتے، یہ پتہ نہیں پنجاب میں ان کی بہت زیادہ جو ہے پذیرائی ہو جاتی، اور نون لیگ تب الیکشن کے بعد تھوڑی سہمی ہوئی تھی، یہاں پہ صورتحال مختلف ہوتی۔ ایک بات ہے کہ جو فرنٹیئر میں پی ٹی آئی کی سٹینڈنگ ہے وہ باقی صوبوں سے مختلف ہے۔ پنجاب میں وہ پی ٹی آئی کی سٹینڈنگ نہیں ہے جو فرنٹیئر میں، ان کا ایک قسم کا وہ سٹرونگ ہولڈ ہو گیا ہے جو JUI وغیرہ کا تھا، اسی لیے ان کی وہ ناراضگی اس سے زیادہ ہے۔ لیکن یہ جو ہے کہ خود کام پہلے نہیں کرنا، اب یہ جو پہلے ہم سیگمنٹ میں بات کر رہے تھے افغانستان میں 100 دن ہو گئے ہیں ان کی حکومت کو، مسئلہ آپ کا بھوک کا ہے، آپ کے کشکول کا ہے، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، دنیا آپ کو ریکگنائز نہیں کر رہی، لیکن آپ کا زور کہاں پہ ہے کہ وہ لڑکیاں اور لڑکے جو ہیں چھوٹے چھوٹے وہ ایک جماعت میں اکٹھے نہیں بیٹھیں گے۔ مطلب یہ کون سا مائنڈ سیٹ ہے جو آپ کو ایسے فیصلے کراتا ہے؟ اور میں تو جسارت کر کے اجازت چاہ کے سلمان غنی صاحب سے بھی پوچھوں گا کہ ہمارا یہ پرابلم کیا ہے، یہ لڑکے اور لڑکیوں کا بیٹھنے کا، یہ جو آپ کا پنجاب یونیورسٹی میں ہے، یہ مائنڈ سیٹ صرف وہاں نہیں ہے، یہ ایک جنرل مائنڈ سیٹ ہے۔ یہ پنجاب یونیورسٹی میں کیا پرابلم ہوتا ہے؟ ہنگامہ کھڑا ہو جاتا ہے لڑکا اور لڑکی کو ساتھ چائے پی رہے ہوں، تو اس لیے پوچھنا بنتا ہے جو مفتی ہیں، جو اور صاحبان ہیں، کہ مطلب آپ کو یہ جو عورت اور لڑکی اور فلانا اور یہ اس کے مطلب کون سا پرابلم آپ کے لیے کھڑا ہوتا ہے، کون سا ساری دنیا کو آپ اس نظر سے آپ دیکھتے ہیں؟ آپ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ دنیا ہماری ہیلپ کرے گی افغانستان کو، باہر سے آئے گا، یہ آئے گا، وہ آئے گا، لیکن خود نہیں کرنا۔ 100 ڈیز میں وہ بہت کچھ کر سکتے تھے، اپنی ریکگنیشن کا سامان پیدا کر سکتے،
ٹھیک ہے, تو ایاز صاحب نے ایک سوال بھی اٹھایا, یقیناً سلمان صاحب اس کا جواب دیں گے, لیکن سلمان صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہم نے کے پی میں اسپیشلی یہ دیکھا ہے جب بھی اس طرح کے انتخابات ہوتے ہیں اے این پی کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے, اے این پی تحصیل ناظم کے امیدوار زندگی کی بازی ہار گئے ہیں, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں, ایک تو چونکہ جو انہوں نے سوال اٹھایا ہے کہ پنجاب یونیورسٹی چونکہ میری مادر علمی ہے اور وہاں پر ایسی کوئی کیفیت نہیں ہے. اگر ایاز صاحب کو بھی کوئی معلوم ہے تو یہ شاید پچھلی صدی کی بات کر رہے ہیں, البتہ طالبان کے حوالے سے اگر وہ یہ بات کر رہے ہیں تو ان کا ایک بیان سامنے آ چکا ہے, اور اگر انہوں نے جدید دنیا کے ساتھ چلنا ہے تو پھر جو جدید دور کے کچھ تقاضے ہیں ان پہ پورا اترنا پڑے گا. جہاں تک کہ دیکھیں پختونخوا کا الیکشن جو بلدیاتی الیکشن ہو رہا ہے یہ ایک اچھا انیشیٹو ہے, اور آپ نے درست یہ بات اٹھائی ہے. آپ پولیٹیکل پارٹیز کے منشور پروگرام اٹھا کے دیکھیں, وہ تو اپنی کمٹمنٹ اس سے ظاہر کرتے ہیں, ریلیکٹنٹ کیوں ہیں. دیکھیں عمران خان صاحب اگر کسی ایک ایشو پہ یکسو تھے تو وہ اسی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سسٹم کے حوالے سے تھے, اور انہوں نے ایک اچھا سسٹم پختونخوا کے اندر دیا تھا, اور اس پختونخوا کے سسٹم کی وجہ سے انہوں نے اس کے بعد الیکشن بھی جیتا ہے. اور اب بھی جو رزلٹس آ رہے ہیں فی الحال تو تحریک انصاف آگے نظر آ رہی ہے. رزلٹس کیا ہوں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کے اندر آپ نے ڈیموکریسی کو مضبوط بنانا ہے, فعال بنانا ہے اور اختیارات کی تقسیم کرنی ہے تو پھر اس سسٹم کو بھی مضبوط بنانا پڑے گا. اس کے حوالے سے ریزرویشن چھوڑیں, اور ڈیولپمنٹ کا عمل جو ہے جس کے بارے میں یہ بھی عمران خان صاحب کی کمٹمنٹ تھی کہ یہ عمل جو ہے یہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سسٹم کے ذریعے ہی بروئے کار لانا چاہیے, لیکن وہ بھی اراکین اسمبلی کے سامنے سرنڈر کر کے کہ پاکستان کے آئین پاکستان بھی آرٹیکل 140 کے تحت ان اداروں کی سیاسی, مالی اور ٹیکسیشن کے حوالے سے خود مختاری کی بات کرتا ہے. پاکستان کے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں اس حوالے سے ریلیکٹنٹ رہی ہیں, اور یہ جو آپ نے سوال اٹھایا تھا اس وقت بھی پختونخوا کی گورنمنٹ نے یہ الیکشن مارچ 2022 میں کرانے کی بات کی تھی, لیکن پاکستان الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس پہ زور دیا کہ نہیں, آپ کی مردم شماری چونکہ ہو چکی ہوئی ہے, آپ وہاں پر الیکشن کرائیں. اس کے بعد پنجاب میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں کہ ان اداروں کو مضبوط فعال بنانے کے بعد اراکین اسمبلی پہ سے برڈن کم ہوگا. اور بات یہ کہ 18 امینڈمنٹ کے تحت آپ نے صوبوں نے سارے اختیارات لے لیے, لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ صوبوں نے اختیارات تو لے لیے, صوبے اپنی منمانی کر رہے ہیں, لیکن صوبے ڈسٹرکٹس کو یہ اختیارات دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. جب تک آپ اختیارات کی تقسیم نچلی سطح تک نہیں کریں گے پاکستان کے اندر نہ جمہوریت مضبوط ہوگی, نہ پاکستان کے اندر سیاسی استحکام قائم ہوگا. اور سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک پارٹی آتی ہے وہ دوسری پارٹی کے اداروں کو توڑ دیتی ہے, جیسے پنجاب کے اندر مسلم لیگ نون کے ادارے تھے اور تحریک انصاف برسر اقتدار آئی, انہوں نے ان اداروں کو توڑ دیا. کل کو پھر پنجاب کے اندر الیکشن ہوں گے مارچ میں, اگر آنے والے وقت کے اندر مسلم لیگ نون کی حکومت بنتی ہے تو کیا وہ ان اداروں کو چھوڑے گی؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے ایک اتفاق رائے ہونا چاہیے پولیٹیکل پارٹیز کے اندر. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ادارے مقامی حکومتوں کا سسٹم جمہوریت کے لیے ناگزیر ہے تو کم از کم اس پہ کسی چیز سطح پہ تو آپ اتفاق رائے کریں تاکہ پاکستان کے یہ ادارے منظم بھی ہوں, فعال بھی ہوں, اور یہ جو گلی محلے دیہاتوں کے مسائل ہیں ان کے حل کا بھی کوئی ذریعہ بن سکے. ٹھیک ہے, تو ڈاکٹر صاحب اب آپ کو لگتا ہے کہ کے پی میں اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی کا خواب حقیقت بننے جا رہا ہے؟ دیکھیے یہ تو وقت ہی فیصلہ کرے گا. کچھ اختیارات ان کے ہاں جو لاء میں دیے تو گئے ہیں, اور ماضی میں بھی کچھ کام وہاں کی لوکل گورنمنٹ کے تھرو ہوا ہے ڈیولپمنٹ ورک. تو اب صرف ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جب یہ نئے لوگ منتخب ہوں گے اور پورا یہ الیکشن کا سیکنڈ فیز بھی نکل جائے گا جو کہ میرا خیال ہے جنوری میں ہوگا, تو اس کے بعد دیکھنا یہ ہے کہ ایکچول پاورز کیا ہوں گی, اس کے اندر جو ریسورسز کی اویلیبلٹی اور کس حد تک جو یونینز ہوں گی اور یہ جو بنیں گی یہ کس حد تک اپنا فیصلہ خود کر کے اپنے علاقے کی ترقی کے لیے کام کر سکے گی. یہ ایک اچھی بات ہے کہ الیکشن ہوا ہے وہاں پہ آج, اور چاہے وہ کسی وجہ سے ہو گیا ہو, سپریم کورٹ کی وجہ سے, کچھ الیکشن کمیشن کی وجہ سے یہ کام ہوا ہے, لیکن جو بھی ہوا ہے اچھا ہوا ہے. اور اس میں جو کمیاں ہمیں نظر آئی ہیں, وائلنس بھی کچھ تھوڑا بہت نظر آیا ہے, میرا خیال ہے اس کی طرف ہمیں توجہ دے کر کوشش کرنی چاہیے کہ آئندہ جو ہے اس قسم کی صورتحال جو ہے وہ پیدا نہ ہو. لیکن پرابلم ہمارے ہاں جو ہے وہ یہی ہے کہ جو ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں یا حکومتیں, جب خاص کر جب سیاسی جماعت حکومت میں آ جاتی ہے
تو وہ جمہوریت کی صحیح روح سے آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے، بلکہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اختیارات کو جتنا سمیٹا جا سکے اونچے لیول پہ، پروونشل لیول پہ یا فیڈرل لیول پہ وہ سمیٹ لیا جائے، تاکہ ہم لوگوں کی مدد کریں اور لوگوں پہ احسان جتائیں کہ دیکھو ہم نے آپ کو یہ دیا، ہم نے آپ کو وہ دیا۔ یہ سمجھنا چاہیے کہ جو آپ لوگوں کے لیے پروجیکٹ بناتے ہیں یہ کوئی احسان نہیں ہے، یہ لوگوں کا حق ہے اور آپ کی ذمہ داری ہے، حکومت کی یہ ذمہ داری ہے، اور اس کے لیے لوکل گورنمنٹ سے زیادہ مؤثر کوئی ادارہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ لوکل گورنمنٹ کے لوگ جو ہوتے ہیں، جو الیکٹ ہوتے ہیں، کونسلر ہوتے ہیں، ان کو اپنے محلے کے مسئلے زیادہ پتہ ہوتے ہیں، بجائے اس کے کہ پروونشل حکومت کا کوئی منسٹر ہو یا فیڈرل حکومت ہو یا بیوروکریسی ہو، اس کو نہیں پتہ ہوتی۔ لیکن جو لوکل لیول پہ لوگ موجود ہیں، اور اگر ان کو یہ یقین ہو کہ 4 سال کے بعد پھر الیکشن ہونا ہے تو ضرور کام کریں گے۔ اب تو ہوتا ہی ہے کہ الیکشن ہو گیا، اب ہمیں نہیں پتہ 4 سال کے بعد دوبارہ الیکشن ہوگا کہ نہیں ہوگا، پتہ نہیں کون سی حکومت ہوگی۔ تو اگر ان کو یہ تسلسل ہے لوکل گورنمنٹ کے اندر اور الیکشن باقاعدگی سے آپ لوکل گورنمنٹ کے کرواتے ہیں، تو آپ یہ دیکھیے گا کہ لوئسٹ لیول پہ جو ہمارے یہاں لوگوں کو سہولتیں نہیں ہیں، پرائمری اسکولوں کی حالت تو دیکھیں نا جا کے، ایک طرف ہم ایک اعلیٰ قسم کے ایکسپینسو کالج، یونیورسٹیاں، اسکول بناتے ہیں، دوسری طرف ایسے اسکول ہیں، ہائی اسکول اور پرائمری اسکول، کہ ان میں بنیادی سہولتیں موجود نہیں ہیں۔ تو یہ وہ کام ہے جو لوکل گورنمنٹ کر سکتی ہیں، اور اللہ کرے جو یہ آج قدم اٹھایا گیا ہے کے پی میں، اس کی وجہ سے کے پی میں عام آدمی کی زندگی کچھ بہتر ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تو کل امتیاز گل صاحب بتا رہے تھے کہ بڑی نسبتاً بہتر پرفارمنس ہے پی ٹی آئی کی، کیونکہ ان کا تعلق کسی صوبے سے ہے۔ تو امتیاز گل صاحب، آج سارا دن کیسا رہا اور عوام کی دلچسپی کیسی رہی ان انتخابات میں، پلس ان انتخابات سے تحریک انصاف کتنی پر امید ہے ان کے نتائج سے؟ دیکھیے، موجودہ حالات میں تو پی ٹی آئی کے لیے حالات کچھ اچھے نہیں تھے، اور اس کی بنیادی وجہ مہنگائی ہے، اور جتنے بھی محدود آمدنی والے لوگ ہیں، چاہے وہ مزدور ہے، چاہے سرکاری ملازم ہے یا پرائیویٹ کمپنیوں کے ملازم ہیں، ان کے لیے زندگی کافی مشکل ہوئی ہے، اور اسی وجہ سے ابھی تک بہت زیادہ واضح نہیں ہے کہ ٹرینڈ کیا بنے گا، کیا مہنگائی کو لوگ نظر انداز کر کے ان اقدامات کو یاد کریں گے یا اس کی ستائش کریں گے جو گزشتہ 7-8 برسوں میں دیکھنے میں آئے ہیں۔ اب پرفیکٹ تو کہیں پہ بھی نہیں ہوگا، لیکن اور نہ ہی ہم ترجمان ہیں پی ٹی آئی کے، لیکن آن گراؤنڈ جو صحت کارڈ ہے گزشتہ 5-6 سال سے وہاں پہ آپریشنل ہے، جس کی وجہ وہاں پہ امراض قلب کا، یعنی دل کے بیماریوں کا جدید ترین ہسپتال پشاور میں ایک بنا ہے، جہاں پہ اب دوسرے اضلاع سے بھی لوگ آتے ہیں۔ پولیس کی ریفارمز بھی ہوئی تھی، ایکسیس ٹو انفارمیشن تھی، پھر ٹینڈرنگ کا نظام جو تھا وہ سارا انہوں نے آن لائن کر دیا تھا۔ اب معلوم نہیں کہ یہ بات کس حد تک ایکنالج ہوتی ہے جو عام ووٹر ہے، کیونکہ سیاسی تقسیم بھی بہت زیادہ ہے، آپ کو پتہ ہے جس کو پولیٹیکل پولرائزیشن کہتے ہیں، عوامی نیشنل پارٹی، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی پلس مسلم لیگ، آپس میں بہت زیادہ رقابتیں ہیں، لوگ جنرلی جذباتی ہیں، فرسٹریشنز بہت ہیں، چونکہ صوبہ فور فرنٹ پہ رہا ہے افغانستان کی جنگ کی وجہ سے گزشتہ 40-42 برسوں سے۔ وہ تمام امور جو ہیں وہ بالآخر الیکشن رزلٹ کی صورت میں سامنے آتے ہیں۔ امید البتہ پی ٹی آئی کو یہ ہے، ان کے لوگوں کو، کہ ہم نے جو کام کیے ہیں ان کا یہ کہنا ہے، چاہے وہ 7 نئے اضلاع جو کہ سابقہ فاٹا کی ایجنسیاں تھیں وہ اب نئے اضلاع بن گئے ہیں، وہاں پہ انتظامی انفراسٹرکچر وہاں پہ پہنچایا گیا ہے، پولیس اور بیوروکریسی، اس طرح دوسرے اضلاع میں بھی صحت کی سہولتیں، تعلیم کی سہولتیں، ہر ڈپارٹمنٹ میں بایو میٹرکس کا نظام انہوں نے رائج کرنے کی کوشش کی، اس میں بھی پھر لوگوں نے اس کو مشینیں خراب کر دی، کیونکہ کوئی وقت پہ آنا نہیں چاہتا تھا، کوئی اپنے آنے جانے کا ریکارڈ نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ بلوچستان میں بھی ہوا، خیبر پختونخوا میں بھی یہ ہوا کہ جہاں جہاں بایو میٹرک لگایا گیا کئی جگہ پہ شروع میں ہی خراب ہو گیا۔ تو یہ خرابیاں ہیں، ہماری برسا برس کی خرابیاں ہیں، اس کو ٹھیک ہونے میں ابھی کئی سال ہیں۔ کوئی ایک حکومت اس معاشرتی بگاڑ کو میں نہیں سمجھتا کہ اتنی جلدی درست کر سکے گی، لیکن اگر یہ سلسلہ چل پڑے لوکل لیول پہ انتخابات کا، اس میں ظاہر ہے پھر لوگوں کو آسانی ہو جاتی ہے، اپنے نمائندے کو جا کے گریبان سے بھی پکڑ سکتے ہیں کہ آپ نے یہ وعدہ کیا تھا، بجلی نہیں آ رہی، اسکول خراب ہے، بچوں کے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، ہسپتال نہیں ہے، یا ڈسپنسری کا ڈاکٹر جو ہے وہ اپنے پرائیویٹ کلینک میں بیٹھا ہے وہ اس کو رپورٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس قسم کی بہت سارے فوائد اس سے لامحالہ حاصل ہو سکتے ہیں، اور
पूरे दुनिया भर में यही है कि अगर लोकल लेवल का अगर निज़ाम है तो उसके फ़वाइद बराह रास्त आवाम को पहुँचते हैं, क्योंकि उनका हल्का नयाबत जो है वो महदूद होता है और अपने नुमाइंदों तक पहुँच आसान होती है। उम्मीद ये की जानी चाहिए कि ये सिलसिला चलता रहेगा और दोबारा सुप्रीम कोर्ट के कहने पे पंजाब में, सिंध में या खैबर पख्तूनख्वा में इस नौइयत के इंतखाबात नहीं कराने पड़ेंगे, बल्कि अस खुद सियासी जमातें, जो भी हुक्मरान जमातें, वो अस खुद एक प्रोसेस के तौर पे इसको दोहराएं, जिसको कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, कि जब जितनी इसकी तकरार होगी इस निज़ाम की उतना ही उसमें बेहतरी आएगी। ठीक है, तो उम्मीद यही की जानी चाहिए कि इस सिलसिले को ब्रेक ना लगे, बल्कि हर 4 साल बाद ये सिलसिला ऐसे ही जारी और सारी रहे। और तहरीक इंसाफ ने इस सूबे में किस हद तक डिलीवर किया है, इसका फैसला यकीनन वोटर्स ने आज अपने वोट के जरिए कर दिया है। बस नताइज सामने आने की देर है। इन इंतखाबात के असरात क्या होंगे आम इंतखाबात पर, इसी पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। अय्याज साहब, शॉर्टली बता दीजिएगा कि इन इंतखाबात के नताइज के असरात आम इंतखाबात पर होंगे? एक तो अकल हुकूमत को करनी चाहिए कि वो पुराने तरीके से इंतखाब हुआ है ना, उसी पे कराएं जनरल इलेक्शन, और ये 400 बिलियन रुपए से ज़्यादा अगर वो वोटिंग मशीनों का करें तो 400 बिलियन से ज़्यादा का टीका कौम को लगेगा। वो ठीक है सलमान साहब, असरात देखें, असरात तो होते हैं, लेकिन एक बात इस सिलेक्शन के वाले से बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पहली दफ़ा बराह रास्त सिलेक्शन के नतीजे में सिस्टम मजबूत होगा। वो जो चोर दरवाजों से आते थे, मालो ज़र खर्च करके आते थे, उनके लिए अब कोई रास्ता नहीं है। देखिए, अगर लोकल गवर्नमेंट ने परफॉर्म किया तो इसके असरात जनरल इलेक्शन पे होंगे, अगर नहीं परफॉर्म किया फिर नहीं। ठीक है, इम्तियाज़ गुल साहब। जी बिल्कुल, इसका मुस्बत असर होना चाहिए आम इंतखाबात पे भी। ठीक है, तो हमारे पैनल की यही राय है कि अगर तो डिलीवर कर सकी ये लोकल गवर्नमेंट तो इसके असरात यकीनन आम इंतखाबात पर भी होंगे। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। अल्लाह हाफ़िज़। दुनिया खबर की दुनिया।